عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قابل قدر بزرگوں، میں قرآن کریم کی طالبہ ہوں. میں یہ بتلانے اور جتلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس میں مشہور رہنے والوں کا مقام کیا ہے، ان کو قرآن کریم سے کیا نفع اور ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک مرض کی تشخیص کی ہے، ایک ڈس آرڈر ڈائیگنوز کیا ہے کہ جس دل میں، جس دماغ میں، جس حافظہ میں، جس یادداشت اور میموری میں بالکل بھی قرآن موجود نہ ہو، کوئی آیت، کوئی سورت موجود نہ ہو، کوئی آیت، کوئی سورت موجود نہ ہو، وہ دل نہیں، وہ اجڑا گھر ہے، وہ خانہ خراب ہے، وہ ویران وادی ہے، وہ سنسان اور ویران علاقہ ہے. محترم بزرگوں، میں آپ کو اس ارشاد گرامی کا مفہوم سمجھاتی ہوں. انسان ایک وجود اور ایک جسم ہے. اس کا سب سے قیمتی، سب سے اہم اور پورے جسم کے نظام کو چلانے والا اور اعضاء و جوارح اور تمام آرگنز کو کام میں لگانے والا اور احکامات کو صادر کرنے والا اور زندگی کے تمام اہم فیصلے لینے والا جو عضو ہے وہ دل ہے، اور اسی کو عربی میں قلب بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے جس میں انسانی ہے، تمام اعضاء دو ہیں، مگر قلب اور دل صرف ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، آماجگاہ اور قیامگاہ، تجلیت ربانی کا محور ہے. تو اسی قلب کی حرکت کو زندگی کہتے ہیں، اور جب یہ ٹھہر جائے گی تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اسی کو موت کہتے ہیں. اب آپ سمجھیے کہ جسم کا ایسا عضو اور جسم کا اتنا اہم حصہ بیکار، معطل، ویران، بے رنگ اور خراب ہو جاتا ہے اگر اس میں قرآن کلمات موجود نہ ہو. سیدھی بات ہے، ہمارے قلب کو قرآن متحرک کرتا ہے، چلاتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور پھر وہی دل پوری جسم کی آبیاری کر کے اس کو زندہ رکھتا ہے. اس دل میں اگر قرآن ہے تو وہ دل شاد اور آباد ہے. اس دل میں اگر قرآن نہیں ہے تو وہ دل ویران، بیابان اور سنسان ہے. محترم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیمار دلوں کے لیے، ایسے درماندہ مریضوں کے لیے، ایسے پریشان روحوں کے لیے اور ایسے لاعلاج مایوسوں کے لیے قرآن کو اتارا. قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم قرآن کو اتارتے ہیں علاج بنا کر. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دل کے تمام روگ کا علاج بھی ہے، اور رحمت اور ہدایات ہے. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ عمر ابن خطاب اپنے بیمار دل کے ساتھ نبی کو قتل کرنے چلے تھے. راستے میں بہن کے گھر قرآن سنا اور دل کی تمام بیماریاں دور ہو گئی. شاہ حبشہ نجاشی نے قرآن سنا اور دنیا بدل گئی. عتبہ ابن ربیعہ جیسا قداور اور تجربہ کار قرآن سن کر اپنے اوزان نہیں سنبھال سکا. طوفیل دوسی کے کانوں میں نبی کی تلاوت کی آواز پڑی تو کفر کی غلاظت دور ہو گئی اور ایمان قبول کر لیا. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردرد قرآن کی آواز تھی.
وہ باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے تو اس کو مت سنو والغوا فی، اور اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں پہ نہ پڑنے پائے۔ اس لیے کفار مکہ جانتے تھے کہ قرآن کی آواز جس دل تک پہنچے گی تو کفر کی غلاظت، شرک کی گندگی، معاصی کا اندھیرا، جہالت کی تاریکی، سرکشی کا زور اور نفسانیت کی پراگندگی ختم ہو کر ایمان کا نور، اسلام کی روشنی، نبی کی طاعت اور اللہ کی محبت دل میں ٹھہر جائے گا۔ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن علاج ہے، قرآن دلوں کی آبادی کا سامان ہے، قرآن آنکھوں کی ٹھنڈک، قلب کا سکون اور دلوں کا قرار ہے۔ آئیے قرآن سے وابستہ ہو کر اپنے روحانی امراض کا علاج کریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔